أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه أرسله بالحق والهدى شاهدا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي يتلو علينا آياتنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد مهدن الجود والعطاء والكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حسن یوسف ہمیں عیسیٰ ید بیضا داری واچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری مختصر سے وقت میں دو چیزیں میرے پیش نظر ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں ایک وہ حساس وہ بنیاد جس پہ آج ہم اکٹھے ہیں وہ ہے خانقاہ کی طریقت کی معرفت کی مختصر سے وقت میں مختصر سی بات کر دوں گا آپ اگر سمجھ جائیں تو آپ کی قسمت تصوف کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ یہ شریعت کی عطر ہے جوہر شرع ہے شریعت ہے جان لینا طریقت ہے جانے ہوئے کے مطابق سفر کرنا اور معرفت ہے جا کے پہچان لینا بات ختم اور یہ بات شریعت سے شروع ہوتی ہے تو پھر شیخ طریقت کی بارگاہ میں آتی ہے شیخ کیوں ضروری ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے اور مرید اور شیخ کا تعلق کیا ہے آج دور کچھ ایسا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ کافی ایڈوانس ہو گئے ہیں علم کے لحاظ سے سائنسی علوم کے لحاظ سے فلسفہ منطق پتہ نہیں کیا نہ کیا دین کے اندر آیا ہے اور جتنا زیادہ علوم کی بھرمار ہوئی ہے اتنا ہی زیادہ خدا کی طلب میں اضافہ ہوا ہے کیوں
کہ ایسی سعید روحیں ہر زمانے میں رہتی ہیں جن کو ایک ہی کھوج ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور اس کا پتہ کون بتائے گا۔ بات ہے اتنی ساری، ہم لے گئے ہیں کسی اور میدان میں، درویشوں کو، پیروں کو، ہم نے انہیں کسی اور کام کا بندہ بھرتی کر لیا۔ پیر اس کے لیے نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، جو رب کے دروازے کی طرف رہنمائی کر دے اور جب رب کے در پر بندہ پہنچ جائے تو پھر دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اس کی غلام ہو جاتی ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ اصول ہے۔ اور پھر رب نے یہ جو اصول بیان کیے ہیں، اگر شریعت کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں گے تو آپ کو طریقت اور معرفت کا پتہ چلے گا، ورنہ نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جب بھی دعا سے مانگو رب سے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ بھائی جس نے دنیا چھوڑ دی اس کے پاس دنیا ہے ہی نہیں، تو اس نے دنیا کدھر لگانی ہے؟ دنیا اللہ دے اور آخرت بھی اللہ دے، اور پھر وہ دنیا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دل کو ملال نہ ہو، یہی طریقت کی اصل ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں آپ دیکھ لیں، آج کل دن چل رہے ہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی عرفانی کے، ان کی مجلس کا حال دیکھیں اگر تو ان کے جسم پر لباس فاخرہ قیمتی لباس ہوتا تھا، اور ان کے کھانے میں بھی ہر قیمتی چیز ہوتی تھی، لیکن جب تکلم کرتے تھے، خطاب کرتے تھے تو ملائکہ اور سابقہ انبیاء بھی سنتے تھے اور سن کر مجلس میں تشریف لاتے تھے۔ ایک دن کا بیان ہے کہ حضور شیخ جیلانی وعظ فرما رہے ہیں، اچانک ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور فرمایا اے اسرائیلی نیچے آ اور محمدی کی بات سن کے جا۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام پرواز میں تھے، تو آپ نے پکڑ کے انہیں نیچے اتار لیا۔ اچھا یہ کیوں کیسے حاصل ہوا؟ علم کی وہ منزلیں طے کی کہ حد اور شمار کوئی نہیں۔ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے ناو صرف کے علماء قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر صحیح تلفظ سے نہیں پڑھ سکتے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا۔ پھر ان کی خانقاہ کا نظام، پہلی خانقاہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جی علی الحسنی الحسینی گیلانی نے خود تعمیر کروائی، اس خانقاہ کا نام تھا مدرسہ نظامیہ، ان کے بیٹے کے نام پہ۔ اس خانقاہ میں ہزارہا طالب علم اس وقت بھی شریعت، فقہ، تفسیر کا علم حاصل کرتے تھے، اور حضرت شیخ قادر جیلانی خود مواعظ بیان کرتے تھے، شریعت کے مکمل طور پہ تابع اور شریعت کے میدان میں متکلم تھے، بات میں اثر بھی ہوتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اچھا کھاتے بھی ہیں، اچھا لگاتے بھی ہیں، تو فقیر درویش اس کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور وہ وقت تھا
جب عبد القادر کچھ نہیں کھاتا تھا، اب مولا کریم مجھے کہتا ہے کہ جو مرضی ہے کھا، میں اس مقام سے گزر گیا ہوں، سبحان اللہ۔ اب مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ وہ ہستیاں، وہ تعلیم دینے والی، انہوں نے فقر کو اختیار کیا، فقر ان پہ مسلط نہیں ہوا۔ فقر اختیاری وہ ہے کہ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، ہر چیز سے دامن بھرا ہو اور وہ ارادہ کر کے واللہ غنی انتم الفقراء، رب کا فقیر بن جائے، یہ ہر کسی کے پاس کی بات نہیں۔ وہ بنتے ہیں اور پھر وہ سبق دیتے ہیں۔ اور سبق کون سا ہے؟ ایک ہی سبق ہے، شریعت پڑھ کے جو پیروں کے پاس آتا ہے وہ دراصل طالب مولا ہوتا ہے، حق کے علاوہ اس کی کوئی طلب نہیں ہوتی، اور حق کو دیکھنے کے لیے، حق کا پتہ پوچھنے کے لیے وہ اہل اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ حق کا پتہ نہ پوچھے اور وہ پتہ نہ بتائیں، پہلے شیخ مجرم پھر ارادت والا مجرم، دونوں مجرم۔ اور اس کی پوچھ تاچھ کب ہوگی؟ اس کی پوچھ تاچھ اس دنیا میں ہی ہو جاتی ہے۔ قبر تک پہنچنے میں ہزاروں منزلوں سے انسان گزرتا ہے۔ حضرت ابو الحسن نوری ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے کوئی نافرمانی ہوتی ہے تو میں اپنی سواری اور اپنی خادمہ سے پہچان لیتا ہوں کہ آج مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ بہت باریک بات ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج ہم سے کچھ خلاف ادب، خلاف بارگاہ کچھ بات ہوئی ہے، اور وہ کرتے ہیں۔ اب شیخ کی بارگاہ میں آپ جائیں، شیخ آپ کو کچھ نہ دے، آپ وہاں سے الٹا دنیا لینے کا کہہ کے آئیں کہ ہمیں مال اسباب چاہیے، اولاد چاہیے، کاروبار چاہیے، صحت سلامتی چاہیے۔ بھائی تو اللہ کا تو ہو، اللہ اور بندے کی دوستی ہے دست بدستی۔ فاذکرونی اذکرکم، جس گلی سے بندہ اللہ کا ذکر کرتا جاتا ہے اسی گلی سے اللہ بندہ کرتا آتا ہے۔ جب تو رب کے در پہ پہنچ گیا، رب نے تجھے پاس بٹھا بھی لیا، اب تجھے دنیا کی فکر کیا؟ دنیا تو اس کی لونڈی ہے۔ جب بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے تو اب بادشاہ جانے، اللہ کے بندوں کے پاس جب بھی جائیں یہ بات رکھیں کہ آج وقت ایسا ہے، میں شاید پیغام نہ دیتا لیکن مجھے مجبوراً دینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ میرا ایک نسبی تعلق بھی ہے، نسبتی بھی۔ کس سے؟ عزت شاہ وارسی سے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے طریقت پڑھائی ہے، یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے بھائی قبلہ مسعود صاحب جہلم سے تشریف لائے ہیں، یہ ان کے پاس بیٹھتے رہے ہیں سال آ سال، انہیں پتہ ہے کہ وہ طریقت کی کس راہ کے مسافر تھے۔ اگر ہم اس رستے کی طرف نہ گزریں، نہ جائیں تو ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں، اور میرا خیال ہے روز محشر انہوں نے گریبان ضرور پکڑنا ہے۔ میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر ان کو چاہنے والے ہیں، ان کو دیکھنے والے ہیں، تو اللہ کے بندوں کے پاس جب جائیں تو خدا کے لیے تھوڑا سا رب کا پتہ بھی پوچھ لیا کریں۔ اچھا، آپ کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ رب کا پتہ تو آج تک کسی کو ملا نہیں۔ بھائی اس کا کوئی پتہ ہے کہ وہ لاپتہ ہو کر اتنی شور میں ہے کہ اربوں کروڑوں انسانیت اس کی کھوج میں ہے، آخر کچھ اس کا پتہ تو ہے۔ پتہ کیا ہے کہ وہ لاپتہ ہے،
لیکن جب پتہ ڈھونڈنے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ سامنے آتا ہے تو پھر ہاتھ پکڑ کے جب وہ سینے سے لگاتا ہے تو پھر اللہ اللہ منتقل ہو جاتا ہے سینے کے اندر، اور پھر روم روم سے اللہ 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 جاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو اگر اپنے بندے سے پیار ہے تو کس وجہ سے؟ اپنے نام سے۔ اللہ کو اپنے نام سے پیار ہے، اور جب اس کا نام بندے کے قلب کے اندر مسلط ہو جاتا ہے، ایسا مسلط ہوتا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا حبہ، محبت، حب کے اور حب کے لفظی معنی ہے سویدہ قلب، قلب کے اندر جو باریک سا دانہ ہے، جب اس پہ چوٹ پڑتی ہے رب کی محبت کی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ اکبر۔ پھر دل کھلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عشق کا نام نہیں، یہ عشق ہے۔ جب دل پہ چوٹ پڑتی ہے تو پھر اللہ کا نام اندر ایسا پابست ہوتا ہے کہ وہ باہر نہیں جاتا۔ جب پیوست ہو جاتا ہے تو پھر رب اس نام سے محبت کرتا ہے، اور اس نام کی مناسبت سے اس وجود سے بھی محبت کرتا ہے، اور پھر زمین کو حکم دے دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو زمین نہیں چھیڑتی، سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، معجزات کرامتیں، اچانک قبر کھلی، اللہ کا بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک سلامت نکلا۔ کیوں؟ اللہ کا نام جب اندر پیوست ہو جاتا ہے تو پھر نام وہ جو ہے اللہ کا، وہ اس وجود کو فنا نہیں ہونے دیتا، پھر وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور یہی طریقت ہے۔ اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے، طریقت سیکھنی ہے، تو یہی ہے کہ شیخ کی خدمت میں پہنچ کے محبت کی نظر، لطف و عطا کی نظر منتظر رہیں۔ وہ کسی وقت بھی ڈال سکتے ہیں، یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے اور زمین کی سطح کی بات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہے جو طالب کا ہاتھ پکڑے اور اس کے اندر کی اسے سیر کروا دے۔ اندر کی سیر جب مرد کامل کرواتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اس کے اندر جو اللہ کا نام ہے، جو پانی کی سطح ہے، وہ کہاں ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ نظر ڈالتا ہے۔ جب ادراک ہو جاتا ہے رب کا، یاد رکھیں کہ جو شیخ کا کام ہے، جو طریقہ ہے یا قول ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا قول ہے۔ شیخ بنے ہی اس لیے ہے۔ سالک کے اندر 4 وجود ہیں، ایک اس کا اپنا، ایک شیخ کا، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حق تعالیٰ کا۔ اگر وہ شیخ تک صحیح معنوں میں پہنچا تو پھر سرکار عالم پناہ وارث پاک کا قول حق ثابت ہوتا ہے کہ مرشد شاہ رگ پہ بیٹھتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس کا ٹھکانہ کیوں؟ شیخ پھر یہ ادراک کرواتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب اسے پہچان جو تیری شاہ رگ پہ بیٹھا ہے۔ اب پہچان کے لیے کوئی وجود تو درکار ہے، وجود تو کوئی درکار ہے۔ اب وجود آپ کی نظر میں سب سے سونا تو وہی ہے جو آپ نے پسند کر لیا، وہ شیخ ہی نہیں۔ جس کو آپ نے پسند کر لیا وہ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مقام پہ آپ کو پہنچائے گا، اور شیخ ہی سب کچھ کر۔ اب معاملہ کیا بنا؟ شیخ کے اندر آپ کا سب کچھ اور آپ کے اندر شیخ کا سب کچھ، بشرطے کہ شیخ کامل ہو
اور طالب حق ہو، اس کے علاوہ اور کوئی طریقت نہیں، کوئی تصوف نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ ایک آواز ہے، ایک آواز ایسی ہے کہ جو جسم کے اندر قید ہے، جس کو مولانا روم نے فرمایا کہ صدائے ارغنو، وہ رب کی آواز ہے جو اندر مقید ہے۔ جب وقت آتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب صدا آتی ہے تو اندر جو آواز بیٹھی ہے وہی وہ صدا سنتی ہے، اور جب سنتی ہے تو وہ اندر سے اچک کر باہر جاتی ہے اصل کی طرف، کیونکہ اس کا منبع اور مرکز اصل رب کے پاس ہے، وہ رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ روح کیا ہے تم نہیں جانتے، بہت کم جانتے ہیں۔ یہ روح وہی تو ہے جو اللہ نے اپنی روح کا حصہ جسم کے اندر قید کیا ہوا ہے محبت کی خاطر، اور یہ پہلی بنیاد ہے پہچان کی۔ پہلی کائنات میں محبت ہی محبت ایسی چیز ہے جو کائنات کی بنیاد بنی ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے ایک صورت دیکھی، بالی اور بنائی، کیوں کہ اس نے چاہا کہ میں چاہا جاؤں تو اسے سب سے پیاری صورت اپنے مصطفیٰ کریم کی لگی۔ آخری مراحل ورفعنا لک ذکرک، اپنے محبوب کی صورت سب سے اچھی لگی تو محبوب کو سب سے پہلے بنایا، تو پھر کائنات ساری ترتیب دے دی، ملائکہ، جنات، زمین و آسمان، عرش و کرسی، یہ انسان، اور صورت رکھ دی اس محبوب کی۔ اور پھر کیا کہا، جس نے اس کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے اس کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی۔ کائنات میں صرف اور صرف یہ کہتے ہیں هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، اول ہوگا تو کوئی دوسرا بھی ہوگا، ظاہر ہوگا تو باطن بھی ہوگا، وہ صرف احد ہے، صرف احد۔ احد کے بعد جو کچھ بھی ہے احمد ہے، اور کچھ بھی نہیں، یا احمد ہے یا محمد ہے۔ آپ بے شک ان ناموں کی دیکھ لیں، معنی دیکھ لیں، اللہ اس میں جامد ہے، اس کو توڑا پھوڑا نہیں جا سکتا، اس کے کوئی معنی نہیں کیے جا سکتی، لیکن نبی کے تمام نام جو ہیں وہ اللہ کے حروف کے ساتھ جڑے ہوئے متصل ہیں، سبحان اللہ، وہ اس میں جامد نہیں ہے۔ ان کی قدم قدم پہ تشریح کی جاتی ہے، جلوے دکھائے جاتے ہیں، اور وہی جلوہ ہے جو ہوول اول بن کے نمودار ہوا، وہی جلوہ ہے جو روز محشر ہوول آخر بن کے شفاعت فرمائے گا، وہی جلوہ ہے جو ہوول ظاہر بن کے محمد کی صورت میں آیا، اور وہی جلوہ ہے جو ہوول باطن سمجھ کے پنہاں ہے، اور روز محشر اللہ تعالیٰ جب زیارت کروائے گا، دیدار کروائے گا تو کچھ صورت تو دکھائے گا، ٹھیک ہے، کوئی صورت تو دکھائے گا، تو ہمیں نے وہی صورت دیکھی بالی ہے، ہم نے تو وہی دیکھنی ہے، ہمیں تو اور کوئی صورت ہی نہیں نقصان۔ ہمارے مرشد کریم کے مرید سیدنا وارث علی شاہ صاحب کے انگوٹھے میں فولادی چھلے ہوتے تھے، زمین پہ کھڑا میں تو ہم نے ایجاد کی ہیں، انہوں نے کبھی نہیں پہنے تھے، فرش پہ چلتے تھے۔ فیض شاہ صاحب منہ چڑے خادم تھے، آخری بات کرنے لگوں بس پھر سما سنیں۔ فیض شاہ صاحب سے سرکار عالم پناہ نے فرمایا، فیض شاہ سنو سنو، رب کو روزے محشر کیسے پہچانو گے؟ اندر کی لطف کی بات، وہ ذات کے جلائے تھے،
انتہائی غریب آدمی لیکن سرکار نے شاہ بنا دیا جو ان کے قدموں میں آتا ہے نا وہ شاہ بن جاتا ہے فیض شاہ نے عرض کی حضور میاں ہم تو روز محشر آپ کے پاؤں کے ٹک ٹک کی آواز سے پہچانیں گے بس بات ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عشق رسول کی دولت پیدا کرے